نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق گزر چکے آپ سے پہلے بھی کئی رسول، افإن مات، کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم، پلٹ جاؤ گے تم، لوٹ جاؤ گے تم، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں پر، یعنی اسلام سے جہالت کی طرف، دور جاہلیت کی طرف، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی لوٹ گیا پلٹ گیا اپنی دونوں ایڑیوں پر، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز نقصان نہ دے گا اللہ کو کچھ بھی، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو۔ جنگ احد کی شکست کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں نے یہ افواہ اڑا دی کہ آپ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابن قمیعہ نے آپ کی طرف ایک بھاری پتھر پھینکا جس سے آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے آپ کو بچانے کی کوشش کی تو وہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتی بے ہوشی کی وجہ سے لوگوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ اس پر صحابہ کرام دل چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ ہی زندہ نہیں رہے تو پھر ہمارے جنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی نے سوچا کہ جب اسلام لانے والے ہی نہیں ہیں تو ہم اسلام پر رہ کر کیا کریں گے؟ کسی نے کہا کہ چلو ابو سفیان سے امان طلب کر لو اور دوبارہ اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ سب شیطانی وسوسے جو دلوں میں آ رہے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسلمان ہوئے تھے؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، ان سب پر موت آئی یا انہیں طرح طرح کی پریشانیاں دیکھنی پڑی۔ افإن مات، کیا بھلا اگر وہ مر گئے، او قتل، یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاؤ گے۔ اعقاب کا لفظ عقب کی جمع ہے، معنی ہے ایڑی۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اسلام چھوڑ کر جاہلیت کی طرف مڑ جانا۔ بنیادی طور پر مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام کو اس کی اصولی صداقت کی بنا پر اختیار کرتا ہے، نہ کہ کسی شخصیت کے سہارے پر۔ جو لوگ شخصیتوں کے سہارے مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام کا کام کرتے ہیں یا اسلام کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانیاں کچھ زیادہ پائیدار نہیں ہوتی، کیونکہ انسان تو آنی جانی چیز ہے۔ انسان کو اپنی نیت میں کیا رکھنا چاہیے کہ میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض انسانوں کی موجودگی میں دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے لیے ایک اطمینان بھی تھا، خوشی بھی تھی، سکون بھی تھا، دل جوئی بھی تھی۔ لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا ماحول خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آس پاس کے سارے لوگ جن سے آپ کچھ توقع رکھتے ہیں یا جن کے سہارے آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سب ایک ایک کر کے چھٹ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسے میں انسان اپنے مشن سے دستبردار ہو جائے؟ کیا اس کام کو چھوڑ دے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اس واقعے کے ذریعے
ایک استقلال پیدا کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک دن تو بہرحال ایسا ہونا ہی تھا، اگرچہ اس موقع پر یہ خبر غلط تھی لیکن آئندہ ایسا ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے ایک تجربہ ہو گیا اور ایک سچویشن سامنے آ گئی کہ ایسی صورت میں مسلمان کیا کریں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ انہیں آپ سے شدید محبت تھی، اور یہ محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہونے والی محبت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر ہم اللہ کے راستے سے نہ ہٹیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے محبت کرنے والوں کو ہم سے دور کر دے تو بھی ہم اس رب کا راستہ نہ چھوڑیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر گیا، یعنی اس نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ایسا شخص اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ کو ایسے کچے لوگوں کی کچھ ضرورت نہیں جو صرف وقتی طور پر یا صرف کسی انسان کے سہارے یا کسی شخصیت کی وجہ سے کوئی اچھا کام کرے اور ان کی نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، یعنی جو نعمت اسلام پر شکر گزار ہوں، جو ہر حال میں شکر کرنے والے ہوں، اچھے حالات میں بھی اور تکلیف دہ حالات میں بھی۔ یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگرچہ جنگ احد میں تو وقتی طور پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا اور ایک ایسی خبر اڑی، لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت شدید شوق میں آئے۔ ان کے اوپر ایک شدید غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایک طرح سے لوگ ہل گئے۔ ان کے لیے یہ صدمہ سب صدموں سے بڑا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تھی۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت عمر جیسے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر پھر واپس آ گئے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے۔ تو انہوں نے اس خبر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہا اور اس کی ایک تعویل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس 40 رات کی غیابت پر جو انہوں نے کوہ طور پر گزارے تھے۔ بہرحال اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے رخ انور سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرہ کو چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر لوگوں سے یہی بات کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا، اما بعد من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس کا ترجمہ ہے، اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟
اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک غم کے مارے حیران و پریشان تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی یوں لگتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے یہ آیت اخذ کی۔ اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یعنی سب نے اپنے غم کا مداوع اس آیت میں ڈھونڈا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پہ گر پڑا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پھر آپ کو بعد میں غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کی تدفین ہوئی۔ تو بہرحال جنگ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا ایسا موقع پیدا کیا کہ جس سے یہ پتہ چل جائے اور صحابہ کرام کے سامنے وہ سچویشن بھی آ جائے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کا طرز عمل کیا ہوگا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے۔ کتابا مؤجلا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا مقرر وقت۔ اس بات سے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے، ان کے اندر بہادری کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت میدان جنگ میں آتی ہے، وہ یہ جان لیں کہ موت اپنے مقرر وقت پر آتی ہے، اس کا میدان جنگ سے تعلق نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری، کہتے ہیں ان کے جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں تھا جس پر کسی تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن انہیں میدان جنگ میں موت نہیں آئی، بستر مرگ پر ہی دنیا سے گئے۔ تو اس سے سب لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص کوئی بھی کام اللہ کے راستے میں جہاد دنیا کے فائدوں کے لیے کرتا ہے، ہم اس کو دنیا کا فائدہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی ساری کوششیں جو دنیا کی خاطر ہوتی ہیں ان کا بدلہ یہی دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب تک انسان کی نیت درست نہ ہو اس وقت تک اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہر حال میں کام کرتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات بھی آ جائیں، لیکن جو لوگ دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کے کام عارضی ہوتے ہیں، وہ صرف اسی وقت کام کرتے ہیں جب انہیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے۔ جو ہی دنیا کا فائدہ ختم ہوتا ہے وہ بھی اس کام سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ شاکرین کا لفظ آ رہا ہے۔ صبر کے بعد ایک اور صفت جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے وہ شکر ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جائے اس کے لیے عاجزی ہو۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے انشکر لی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا ادا کرو۔ تو جب آپ مثلاً اپنے والدین کے شکر گزار ہوتے ہیں تو سب سے پہلی کوالٹی آپ کے اندر کیا آنی چاہیے کہ آپ ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ بگڑنا، تکبر کرنا یہ ناشکرا پن ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے محبت کریں۔ تیسری بات یہ کہ نعمت کا اعتراف کریں، جو بھی کسی نے احسان کیا ہے اس کا ذکر کریں،
نمبر 4 یہ کہ اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں، یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں جہاں دینے والا پسند کرے۔ یہ 5 باتیں جو ہیں یہ شکر کی اساس ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ایک انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ نعمت کا اعتراف کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہوگی، اس سے محبت کرنا ہوگی، اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا ہوگی، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے ان ساری چیزوں کو اس جگہ اور اس راستے میں استعمال کرنا ہوگا جہاں وہ پسند کرتا ہے۔ جو شخص ایسا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شکر پر بہترین جزا عطا کرے گا۔ پھر فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قاتل مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کی۔ ربیون پیچھے پڑھ چکے ہیں، ربی کی جمع۔ یہاں پر مزید حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی بات کر کے کہ دیکھو ان کو بھی جنگوں کا سامنا ہوا، انہیں بھی مشکل حالات دیکھنے پڑے۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوتے تو یہ جنگ احد میں شکست نہ ہوتی، اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کا حوصلہ ختم ہونے لگ گیا۔ تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ نہیں، اس میں افسردگی کی اور ناراضگی کی اور تمہارے اسلام سے بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے فالوور سچے مومن ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے کہ سچے انسانوں کو بھی وہ آزماتا رہا ہے۔ پہلے انبیاء کی مثالوں کو دیکھو۔ دراصل ان جنگوں کی طرف یہاں اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑی۔ حضرت سموئیل کے زمانے کی ایک جنگ کا ذکر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے۔ تو یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کے فالوورز نے بھی جنگیں لڑی اور ان کو بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑا، کیونکہ ہوا یہ تھا نا کہ جنگ احد میں 300 منافقین جو تھے وہ واپس پلٹ گئے تھے۔ تو طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ جب ایمان والوں کو منع کیا گیا تھا کہ پانی نہیں پینا اس نہر کا، تو اکثریت نے پانی پی لیا تھا اور تھوڑے سے لوگ بچے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی اور صبر اور شکر جیسے جذبات اور کوالٹیز۔ اور پھر پچھلے پیغمبروں کی اور ان کے ساتھیوں کی مثال دیکھ کے کیا فرمایا کہ انہیں جب ناکامی ہوئی تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ فما وہنوا، تو وہ سست نہ ہوئے، کس پر؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچا، یعنی خوف اور غم کی وجہ سے ان کے اندر سستی نہ آئی، انہوں نے اپنا کام نہ چھوڑا۔ تو سکھانا کیا مقصود ہے کہ اگر تمہیں جنگ احد میں ناکامی ہوئی ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو کیا تم اللہ کے راستے سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے راستے کو چھوڑ دو گے، پلٹ جاؤ گے؟ اور نہ صرف یہ کہ فما وہنوا، بلکہ وما ضعفوا، اور انہوں نے ضعف نہیں دکھایا، وما استکانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ وہ دبے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 وہن، نمبر 2 ضعف، اور نمبر 3 استقامت۔ اس میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ موت کے خوف اور زندگی کی محبت کی وجہ سے جو کمزوری انسان کے اندر آتی ہے وہ وہن کہلاتی۔ جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے، یعنی ایک طرح کی بزدلی اور کمزوری، تو اس سے ارادے اور عمل پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نقصان کا خوف، دنیا سے محبت۔ اس کے نتیجے میں ایک کمزوری انسان کے اندر آتی ہے جو وہن کہلاتی ہے۔ جب وہن آتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ اور عمل کمزور ہو جاتا ہے، اس کو ضعف کہتے ہیں۔
اور جب ضعف آ جاتا ہے تو پھر انسان دشمن کے آگے دب جاتا ہے، استقامت پیدا ہو جاتی، انسان دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. تو ایک کا نتیجہ ایک ہے. استقامت کا لفظ جو ہے کاف و نون سے ہے، اظہار عجز، دب جانا، بے بس ہونا. دین تبدیل کر لینے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، دین کی تبدیلی. اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء اور ان کے فالوورز کی مثال دے کے کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے تو نہ وہن کیا، نہ ضعف آیا ان میں، اور نہ استقامت کی. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، تمہارے اندر بھی یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ان تین چیزوں کی عدم موجودگی ہی کا نام کیا ہے؟ صبر. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب لیجیے اپنا جائزہ کہ ہمارے اندر تو یہ تین چیزیں نہیں ہیں. مرنے سے ڈر تو نہیں لگتا کبھی؟ ذرا ہڑتال ہو اور چھٹی نہ دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آپ ہمیں ہڑتال کے دن بھی بلا لیتی ہیں، آپ کو نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں، اور اگر کوئی مر گیا تو پھر کیا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم موت سے ڈر کے بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ موت کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے، وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلنا. گھر میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی اور سبب بن جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب موت کا خوف آتا ہے میں مر جاؤں گی، تو پھر ایک خاص قسم کا ڈپریشن آپ پہ طاری ہو جاتا ہے، جو آپ سے عمل کی قوت چھینتا ہے. آپ کام نہیں کر سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے، بزدل ہو جاتے ہیں. جب خود کچھ نہیں کر پاتے تو پھر آپ دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں، آؤ تم ہماری مدد کرو. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے. یعنی ان تینوں بیماریوں کا علاج صبر ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا انتظار کرو، تھوڑی تکلیف برداشت کر لو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا علاج ہو، کوئی دوا ہو، کوئی انجیکشن ہو، کوئی آپریشن ہو کہ میں بس اوور نائٹ ٹھیک ہو جاؤں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیماری آتی ہے تو پھر وہ صبر کا تقاضا کرتی ہے، وہ ٹھہر کے ہی جاتی ہے، اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو نہیں کہ مثلاً آپ کے سر میں درد ہے، آپ ایک ٹیبلٹ لے لیں، 1 گھنٹے کے بعد دیکھیں آرام نہیں آیا، ایک اور لے لیں، پھر تھوڑی دیر بعد دیکھ ابھی بھی نہیں آرام ہے، ایک اور لے لیں. نتیجہ کیا نکلے گا اس بے صبرے پن کا؟ ٹھیک ہو جائیں گے آپ؟ ریئیکشن ہو جائے گا. ہم میں سے اکثر لوگ جب بھی کوئی تکلیف آتی، خواہ جسمانی، خواہ روحانی، خواہ کوئی نقصان کی، اس پر صبر نہیں کرتے. اور فطرت کا ایک اصول ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، چاہے آپ الٹے لٹک جائیں. مثلا ایک درخت اگر آپ کو اگانا ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اسی طرح انسانوں کی تربیت کرنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ بچے کو ایک بات بتائیں اور جب نہیں مانے تو آپ اس کے بعد اس کی تربیت کرنا چھوڑ دیں یا اس کو سکھانا چھوڑ دیں. نہیں، کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ سے، لیکن صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہوگا. تو جو شخص زندگی میں صبر کرنا نہیں جانتا، عجلت کا شکار ہے، بے صبرے پن کا شکار ہے، وہ کوئی بھی بہترین کام نہیں کر سکتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. وما کان قولہم، اور نہ تھی ان کی بات، الا مگر ان قالوا، کہ انہوں نے کہا. کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کیا عاجزی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں سے درگزر کر. وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما. یہ کس کا قول ہے؟ ربیون کا قول ہے، جنہوں نے نہ وہن کیا، نہ ذوق دکھایا، نہ استقامت. اس کے برعکس صبر کیا، جمے رہے
اور جمنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی. کیا تھی ان کی بات؟ کہ اللہ ہمارے گناہ بخش دے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ گناہوں کی بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ حالانکہ وہ تو جہاد میں نکلے ہوئے تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے کام کر رہے تھے. ان کو تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں. لیکن انہوں نے فخر کرنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے کیا رویہ اختیار کیا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. کیونکہ کسی بھی ایسے مارکے میں مومن کو اپنی کوتاہیاں، قصور اور گناہ یاد آتے. عموماً کیا ہوتا ہے جب ہمارا کسی سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے کی غلطیاں بہت نظر آتی، اپنے گناہ بھول جاتے. یہاں ان کا حال کیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور اپنے قصوروں کو یاد کر رہے ہیں. یا اللہ یہ شامت آئی ہے تو اپنی کوئی غلطی ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو اور ہماری مدد نہ کرے. اور دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اس کام میں، یعنی پرٹیکولرلی یہ جو ہمارا ٹاسک ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی اسراف ہو گیا ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، حد سے بڑا ہوا کوئی کام ہو گیا ہے، تو ہم سے وہ معاف کر دے، اس میں ہم سے درگزر فرما. یعنی کبھی بھی وہ اپنی نیکی پر مطمئن نہیں ہوتے، کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، کبھی بھی خوش نہیں ہو کے بیٹھتے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں استقامت عطا کر دے. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، جب کوئی مشکل پیش آئے، جب حالات ناموافق ہوں، جب کوئی نقصان ہو، فوراً نگاہ اس بات پہ جائے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میری کوتاہی کہاں ہے، میں نے کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جس میں میں نے اللہ کو ناراض کیا ہے. اور پھر فوراً استغفار، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص استغفار کرے گا میں اس کا غم دور کر دوں گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے آسانی پیدا کر دیتا ہے، ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اگر نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس راستے میں کوئی مشکل آ گئی ہے تو یا اللہ کہاں اسراف ہوا ہے. اسراف صرف مال میں حد سے بڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ ہر کام میں انسان کے حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، ایکسٹریمسٹ ہونے کا نام ہے. یعنی کہاں میرا دامن اعتدال چھوٹا. پھر ہوتا کیا ہے جب انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے انسان. اس وقت خصوصی دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اللہ میرے قدم جمائے رکھنا، میں نیکی کے راستے سے واپس نہ پلٹوں. کوئی بھی نیک کام اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے کہ یہ شخص کتنی استقامت اختیار کرتا ہے، کیا واقعی سنسیئر ہے اس میں. کیونکہ اگر ہوگا تو اس کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر نہیں تو ایک چھوٹی سی مشکل آنے پر ہی منہ موڑ لے گا. اور کسی بھی بڑے کام کی توفیق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں مبتلا کر کے دیکھتا ہے یہ میری راہ پہ چلنے کے قابل ہے بھی یا نہیں. تو اس لیے مشکل کے آتے ہی دعا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. ان کی اس دعا مانگنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا. دنیا کے ثواب سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی عزت دی، دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا. یعنی جب اس مشکل کو وہ پار کر گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان کے راستے کھول دیے. وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اور کتنا اچھا ہے آخرت کا ثواب، کیونکہ انہوں نے تو اسی کی نیت سے کام کیا تھا. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. اب دیکھیے پھر دوسری دفعہ یہاں ان واقعات میں محسنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.